محمد منور صاحب. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں تنظیم نوجوانان اشاعت التوحید و سنہ کی جنرل سیکرٹری محمد ظاہر شاہ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے. محمد ظاہر شاہ صاحب. علیہ علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم. اکابرین اشاعت، حضرات علماء کرام اور معزز طلباء کرام اور میرے دور دراز سے تشریف لائے ہوئے ساتھیوں، السلام علیکم. میں اس قابل تو نہیں کہ اکابرین اشاعت اور اکابرین طلباء بالعموم اور میں اپنے قائد اور اپنے روحانی باپ حضرت شیخ القرآن مولانا رفیق اللہ خان صاحب بالخصوص کے سامنے کچھ کہنے کی جرأت کر سکوں، کچھ کہنے کی شجاعت کر سکوں، لیکن تنظیم نوجوانان اشاعت التوحید و سنہ کے ایک ادنا کارکن کی حیثیت سے عالم اسلام کے خلاف بین الاقوامی سازشیں اور عالم اسلام کے آج کے نوجوان اور اس کے اسلامی کردار اور ان سازشوں کے خلاف رد عمل کی روشنی میں کچھ ضرور عرض کرنا چاہوں گا. عزیزان من، آپ جانتے ہیں، آپ کو یہ بخوبی علم ہے کہ جہاد افغانستان کے بعد امریکہ کا یہ ہدف ہے کہ جہاں کہیں بھی اسلام کے نام لیوا ہوں یا جہاں کہیں بھی اسلام کی تحریک چلے ان کو دبا دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے. اس سلسلے میں انہوں نے دنیا اسلام کے ممالک میں اپنے وہ ایجنٹ، اپنے وہ سوشلسٹ اور فاشسٹ ذہنیت رکھنے والے لوگ برسر اقتدار لائے ہیں تاکہ ان کا ہدف، ان کا ٹارگٹ، ان کا نصب العین پورا ہو سکے. اس سلسلے میں کبھی کاسا بلانکا کانفرنس ہو رہی ہے اور کبھی بیجنگ کانفرنس ہو رہی ہے، اور ان کانفرنسوں میں اسلام کے خلاف، ان کانفرنسوں میں امت مسلمہ کے خلاف وہ فحاش قراردادیں پاس ہوتی ہیں جو کسی بھی طریقے سے مغرب خود بھی نہیں چاہتا، لیکن دنیا اسلام میں وہ چیزیں نافذ کرنا چاہتا ہے. اس سلسلے میں کہیں یہ فتنہ ہے کہ عدل قرآنی اور حکم قرآنی کو غیر منطقی کہا جا رہا ہے. برسر عام محفلوں میں، اسمبلیوں میں، ایوانوں میں، جن کو یہ لوگ مقدس سمجھتے ہیں، ان میں برسر عام ڈنکے کی چوٹ پر اور علل اعلان قرآنی حکم، قرآنی احکامات کو غیر منطقی کہا جا رہا ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، عزیز ساتھیوں، آپ کو معلوم ہے، اخبارات میں چھپا ہے، اور خواہ وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پریس میڈیا ہو، سب میں یہ چیزیں سامنے کی جمع غفیر ہے. تو اس سلسلے میں آج کا نوجوان کیا کردار ادا کر سکتا ہے، اس کے مقابلے کے لیے ہمیں کس طرح تیار ہونا چاہیے، یہ میں کچھ آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. عزیز ساتھیوں، جب اسمبلیوں میں ہمارے حکمران، اسمبلیوں میں ہمارے لیڈر جب یہ کہتے ہیں کہ حکم قرآنی اور عدل قرآنی غیر منطقی ہے، تو ہمارے مذہبی رہنما، ہمارے مذہبی سیاسی لیڈر ان کے سامنے موجود ہوتے ہیں، باوجود اس کے کہ آنچ بی بی جی بگوید آرواز کے کہتے نہیں تھکتے، بلکہ یہ نہیں، بلکہ ہاں بی بی جی، ہاں بی بی جی، ہاں کنان کہتے نہیں تھکتے.
اشاعت التوحید و سنت کے اکابرین اور نوجوان، آج کی یہ تقریب چونکہ دستار بندی کی تقریب ہے اور اس میں جو علماء فارغ ہونے والے ہیں جن کی دستار بندی ہوگی، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور کیونکہ ان کو مجھ سے زیادہ بہتر معلوم ہے، یہ مسائل بھی ان کو معلوم ہے، ان کا حل بھی ان کو معلوم ہے، میں اس قابل نہیں کہ ان کو اس مسائل کے حل کے بارے میں کچھ کہہ سکوں، لیکن اتنا عرض ضرور کروں گا کیونکہ آج آپ لوگوں کی دستار بندی ہوگی، آپ لوگ علماء کے صف میں شامل ہوں گے، تو آپ لوگوں کے کاندھوں پر ایک بوجھ، ایک مشن، ایک مقصد، ایک نصب العین ہے۔ وہ مشن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ مشن صدیقی ہے، وہ مشن فاروقی ہے، وہ مشن ذی النورین ہے، وہ مشن علی المرتضیٰ ہے، وہ مشن شاہ ولی اللہ ہے، وہ مشن قاسم نانوتوی ہے، وہ مشن حسین علی ہے، وہ مشن محمد طاہر پنجپیری ہے، وہ مشن غلام اللہ ہے، وہ مشن عنایت اللہ ہے، وہ مشن ضیاء اللہ شاہ ہے، وہ مشن رفیق اللہ ہے، وہ مشن محمد طیب ہے۔ آپ لوگ اس مشن کو لے کر، آپ لوگ اس مشن کی دعوت کو لے کر اس دھرتی کے اندر، اس دھرتی کے ہر کونے میں، اس دھرتی کے ہر قریے میں، اس دھرتی کے ہر میدان میں، اس دھرتی کے ہر دشت میں، اس دھرتی کے ہر بیابان میں، اس دھرتی کے ہر صحرا میں، اس دھرتی کے ہر ریگستان میں باطل کے ساتھ ٹکرانے کے لیے میدان عمل میں آ جاؤ، خواہ وہ امریکہ کی صورت میں ہو، خواہ وہ روس کی صورت میں ہو، خواہ وہ یورپ کی صورت میں ہو، خواہ وہ عیسائیت کی صورت میں ہو، خواہ وہ دہریت کی صورت میں ہو، خواہ وہ ان کے ایجنٹوں کی صورت میں ہو، خواہ وہ ان کے نمک خواروں کی صورت میں ہو، خواہ وہ ان سے چمک لے کر دمکنے کی صورت میں ہو، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے، ان سے ٹکرانے کے لیے، باطل کو حق کی دعوت دینے کے لیے، باطل پر حق غالب کرنے کے لیے، یہ آپ کا مشن ہے۔ جب آپ لوگ آگے بڑھیں گے، جب آپ لوگ آگے چلیں گے، جب اس مشن کو لے کر اٹھیں گے، رب محمد کی قسم، رب کعبہ کی قسم، قوم آپ کا ساتھ دے گی، قوم آپ کو لبیک کہے گی، ہر محاذ پر، دشت میں، پہاڑوں میں، بیابانوں میں، صحراؤں میں، ریگستانوں میں، سمندر کے وسط میں قوم آپ کا ساتھ دے گی، اور کراچی سے لے کر خیبر تک اور خیبر سے لے کر خنجرات تک قوم آپ کا ساتھ دے گی، کیونکہ قوم نے ہر لمحے میں، آپ کو تاریخ گواہ ہے، قوم ہر لمحے میں علماء کا ساتھ دیتی رہی ہے، لیکن علماء نے قوم کو چھوڑا ہے، یہ بات میں صاف کہہ دوں گا۔ قوم ہر وقت علماء کو سیدھی گائیڈ لائن ملے، قوم کو سیدھا راستہ ملے، قوم کو صراط مستقیم ملے، قوم کو، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ قوم بھٹکے۔ یہاں تو کبھی گھوڑے شاہ کی عبادت ہوتی ہے، کبھی ڈھونگے شاہ کی عبادت ہوتی ہے، کبھی کھوتے شاہ کی عبادت ہوتی ہے، کبھی کون سے شاہ کی عبادت، کبھی لیونے بابا کی عبادت ہوتی ہے۔ عزیزان من، ہمارے مبلغین حضرات بے انتہا اہم مشن پر کام کرتے ہیں، سب سے اہم مشن ہے ان کا، اچھے مقام پر وہ کام کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام صلوات کے راستے پر وہ کام کرتے ہیں، امر بالمعروف کا پرچار کرتے ہیں۔ یہ ایک اچھا مقام ہے، خدا کرے تا قیامت تک چلتا رہے، لیکن مجھے خدشہ ہے وقت کے ساتھ ساتھ، حالات کے ساتھ ساتھ یہ ایک رسم نہ بن جائے، یہ ایک رواج نہ بن جائے۔ اس کے لیے بھی لایا عمل انہی علماء حضرات نے بنانی ہے، اور قوم کو سیدھا راستہ دکھانا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھوڑے کی شاہ کی طرح رواجن یا کھوتے شاہ کی طرح رواجن کہیں رائیون بھی بابا بن نہ بیٹھے، کہیں وہ بھی شاہ نہ بن بیٹھے۔ اس لحاظ سے علماء کرام اور طلباء حضرات اور تنظیم نوجوان اشاعت التوحید و سنت کے کارکنوں کو میں یہ دعوت دوں گا کہ مشن نبوی کے لے کر یورپ میں گھس جاؤ، مشن نبوی کو لے کر مغربیت کے اندر گھس جاؤ،
ان کو یہ سکھا دو، ان کو آداب سکھا دو، ان کو مذہب سکھا دو، ان کو صراط مستقیم سکھا دو، ان کی ہر جگہ میں گریبان پر ہاتھ ڈالو، ان کو پکڑو، بالآخر وہ مجبور ہو جائے، بالآخر عیسائیت مجبور ہو جائے، بالآخر یہودیت مجبور ہو جائے، بالآخر روسیت مجبور ہو جائے، بالآخر یورپ مجبور ہو جائے، ہندو مجبور ہو جائے، سکھ مجبور ہو جائے، ان کے ایجنٹ مجبور ہو جائے، درباری ملا مجبور ہو جائے، یہ سب مجبور ہو جائے، اور آپ کو برملا یہ پوچھیں کہ حق کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے، مشن نبوی کیا ہے، مقتدر اعلیٰ کون ہے، حاجت روا کون ہے، مشکل کشا کون ہے، حق کیا ہے، قرآن کیا ہے، تو آپ ان کو ڈنکے کی چوٹ پر ان کو کہہ دیں، للکار کر یہ کہہ دیں، پکار کر یہ کہہ دیں، چیخ کر یہ کہہ دیں، ان کو قرآن کریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر سنا دے، ان کی کان پکڑ کر یہ کہہ دیں کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، للکار کر ان کو کہہ دیں، پکار کر ان کو کہہ دیں ھذا صراط مستقیم، ھذا صراط مستقیم۔ تو وقت کی کمی ہے اور مجھے کاشن بھی دی جا رہی ہے، اس لیے اسی مصرے پر میں کام کرنا چاہوں گا۔ گر تمی خواہی مسلمان زیستن، گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ باغباں ہے باد و شرف سے ملے ہوئے، سب سے پہلے میں ان ساتھیوں سے درخواست کرتا ہوں جو حدیث کے طالب علم ہیں اور جن کو آج دستار فضیلت کی سعادت نصیب ہوگی، وہ اگر طالب علم کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ میرے دائیں طرف تشریف لے آئیں۔ جو طلبہ کرام دور حدیث کے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج کے دائیں طرف تشریف لے آئیں۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں مولانا شمس الحق گلگتی صاحب کو، مولانا شمس الحق گلگتی صاحب کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔